الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین وقار، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر بے شمار اللہ کی رحمتیں بندہ مومن کے لیے ہیں، اور یہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا حشرہ جو ہے یہ رحمت ہے، دوسرا حشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حشرہ جو ہے یہ جہنم کی آزادی کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو امت محمدیہ کو 5 چیزیں عطا کی ہیں وہ اس سے پہلے میں نے کسی امت کو نہیں دی، کسی نبی کے امت کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزہ دار ہے، روزہ رکھنے والا شخص ہے، جو روزہ رکھنے والا ایمان والا ہے، روزہ دار کے معدے کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ مشک سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کیوں ہے؟ کہ روزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ ایک وہ عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس میرے بندے کا روزہ ہے، اور بندے کو پتہ ہے کہ میرا اپنا روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اس بندے کا روزہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اس عبادت کو، یہ خفیہ عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کا زیادہ اجر ہے، زیادہ مرتبہ ہے۔ اور دوسری جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ چیز ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو جگڑ دیتا ہے۔ جتنے بھی شیاطین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں باندھ دیتا ہے، جگڑ دیتا ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان تو باندھا ہوا ہے، پھر بھی ایک بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ شیطان تو باندھا ہوا ہے پھر بھی وہ شیطانی کام کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو تو باندھ دیتا ہے، لیکن ایمان والا جو ہے، مومن جو ہے، اس کے 2 بڑے دشمن ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تو شیطان اس کا بڑا دشمن ہے، اور دوسرا شیطان سے بڑا دشمن جو اس کا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ نفس جو ہے وہ شیطان سے بڑا دشمن کس طرح ہے؟ کہ شیطان سے بڑا دشمن نفس اس طرح ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا اللہ نے حکم دیا تو شیطان اس وقت اکڑ گیا تھا، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس وقت دوسرا کوئی شیطان نہیں تھا کہ جس نے شیطان کو بہکلایا ہے، اس وقت شیطان کے اپنے نفس نے شیطان کو بہکلایا ہے کہ تو اس سے بہتر ہے، تو کیوں اس کو سجدہ کرے گا؟ اب پتہ چلا کہ نفس جو ہے بندے کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان بندے کو بہکلاتا ہے۔ شیطان رمضان میں تو بند جاتا ہے، اور پھر نفس جو ہے وہ نفس ہمارا جو ہے شیطان والے کام کرتا ہے، وہ نفس ہمیں اس چیز پہ ابھارتا ہے، غیبت پہ، چغلی پہ، اہانت پہ، بخیلی پہ، یہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں یہ سارے کام نفس ہم سے کرواتا ہے۔ اور جب یہ نفس ہم سے کام کرواتا ہے، نفس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ بھی کسی اسپیشلسٹ سے پوچھنا پڑے گا، کسی ماہر سے پوچھنا پڑے گا نفس کو کس طرح مارا جاتا ہے۔ آئیے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتے ہیں کہ نفس، آپ فرماتے ہیں کہ نفس بندے کے قابو میں نہیں آتا، نفس بندے پر ہیوی رہتا ہے۔ ہاں اگر بندے کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، 3 ہتھیار موجود ہیں تو وہ نفس کو مار سکتا ہے۔ وہ 3 ہتھیار کون سے ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو مارنے کے لیے جو 3 ہتھیار ہیں، وہ سب سے پہلا ہتھیار جو ہے خنجر، خاموشی کا خنجر۔ خاموشی کا خنجر سب سے پہلا ہتھیار ہے نفس کو مارنے کے لیے۔ دوسرا ہتھیار جو ہے بھوک کی تلوار۔ بھوک کی تلوار اگر بندے کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے نفس کو مار سکتا ہے۔ اور تیسرا ہتھیار جو ہے تنہائی کا وہ نیزہ انسان کے پاس موجود ہے، مومن کے پاس موجود ہے، تو وہ شیطان کو مارنے کے لیے یہ 3 ہتھیار جو ہیں اگر بندہ مومن کے پاس ہیں تو وہ نفس پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ تو 2 چیزیں جو علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی کے اندر بیان کی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے فرشتے، اللہ کے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے ملائکہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کے لیے، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اگر یہ تو جانور ہیں، لیکن روزے دار کے لیے دعائے مغفرت دریا کی مچھلیاں کر رہی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ کے ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اعزاز، تیسرا اعزاز جو امت محمدیہ کو اللہ وبارک و تعالی کی طرف سے ملا ہے وہ یہ ہے۔ اور چوتھا جو اعزاز ہے اللہ وبارک و تعالی فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے چوتھا جو بندہ مومن کو اعزاز ملا ہے، رمضان المبارک کے اندر جو آخری رات ہے، وہ رات اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ بخشش کا پروانہ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اسے بخشش کا پروانہ اسے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندہ مومن کو، کہ یہ جو آخری رات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد لائلۃ القدر تو نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس سے مراد لائلۃ القدر نہیں ہے۔ لائلۃ القدر کی اپنی برکات ہیں، لائلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے، لائلۃ القدر کی اپنی ہی زیادہ برکات ہیں بندہ مومن کے لیے۔ لیکن جہاں جو چیز چوتھا عمل اللہ وبارک و تعالی نے فرمایا ہے وہ ہے لائلۃ الجائزہ کی رات، رمضان المبارک کی آخری رات۔ اللہ وبارک و تعالی فرماتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہ فرماتا ہے بندہ جو اجرت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدور کو مزدوری ختم کرنے کے بعد اسے اس کا انعام دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد اللہ وبارک و تعالی جو بندہ مومن کو انعام دیتا ہے وہ انعام ہے اس کی مغفرت کا پروانہ جو اس کے ہاتھ میں اللہ دے دیتا ہے، جہنم سے اللہ اسے آزادی دے دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، لائلۃ الجائزہ کی رات ہے، جسے ہم چاند رات بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ اس رات کو ہم عریانی کے اندر، اس رات کو ہم فحاشی کے اندر گزار دیتے ہیں، اس رات کو ہم بازاروں کی زینت بنا دیتے ہیں، لیکن یہ رات عریانی فحاشی کے لیے نہیں ہے، یہ رات بازاروں کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے۔ یہ رات اللہ وبارک و تعالی کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، اس اللہ وبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے میں گر کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر اب ہم سے کوئی کم و بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ جو آخری اور 5ویں چیز ہے، اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت کو اللہ راستہ کر دیتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے روزے دار کے لیے۔ یہ 5ویں چیز ہے۔ یہ ساری کی ساری انعامات، یہ جو 5 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے میں نے کسی امت کو، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اب ایمان والے کے سوچیں کہ روزہ تو اتنی مشکل عبادت ہے، گرمی، پیاس کی شدت، بھوک کی تڑپ، یہ روزہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں، ایک بوری
پڑی ہے کسی چیز کی، تو بندے کو کہتے ہیں کہ یہ تم اٹھاؤ، کہنے والا کہتا ہے یہ اٹھا کے تم لے جا، وہ کہتا ہے کہ میں یہ کس طرح اٹھاؤں گا، یہ اتنی وزنی ہے، اتنی بھاری ہے، میں کس طرح یہ اٹھاؤں؟ تو وہ بندہ اسے کہنے والا کہتا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ایک کمزور شخص آیا ہے، جسم میں تم سے کمزور تھا، قد و کاٹ میں تم سے کم تھا، وہ یہ بوری اٹھا کے لے گیا ہے۔ وہ بندہ سوچے گا کہ مجھ سے جسم میں کم بندہ، قد و کاٹ میں کم بندہ یہ بوری اٹھا کے لے گیا ہے، چلو میں بھی یہ اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ وہ بندہ بھی اسے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ یہی مثال قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر اللہ مبارک و تعالی نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا ہے۔ اب جب روزے دار یہ سنتا ہے کہ رمضان کا روزے میرے اوپر فرض ہیں، تو اللہ مبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر صرف فرض نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کی طرف آؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب روزہ انسان رکھے گا تو پرہیزگار بنے گا۔ پرہیزگار بننے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ روزہ دار ہے۔ روزہ دار، اور سب سے اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے اہم اور نکتہ ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام۔ صیام جو ہے یہ صوم کی جمع ہے۔ صوم عربی میں رکنے کو کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہر اس چیز سے رکنے کا نام ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہے کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈلے، پاؤں کا روزہ ہے کسی غیر شرعی چیز کی طرف چل کے نہ جاؤ، ہاتھ کا روزہ ہے کسی غیر شرعی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ جو روزہ ہے ذہن ہمارا صاف ہو، ہر وقت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اپنے ذہن کو، اپنے نفس کو، اپنے ہر چیز کو پاک کر کے اللہ مبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر روزہ بھی رکھیں، اور اللہ مبارک و تعالیٰ سے گر گرا کے اپنی بخشش کی دعا کریں کہ اللہ مبارک و تعالیٰ ہمیں تو بخش دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا حضور نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا حضور نے کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خلاف معمول کام آپ نے کیا ہے، اس کی ذرا آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ کام آمین آپ نے کس وجہ سے کہی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جب ممبر کے قریب آیا تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ میں نے پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ ملائکہ کے سردار، فرشتوں کے سردار بدعا دے رہے ہیں اس شخص کو جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اور اس پہ آمین امام الانبیاء کہہ رہے ہیں۔ ایسی بدعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ وظائف، زیادہ سے زیادہ نماز تراویح، قرآن سنانا، یہ ساری چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔